اب ہم ہے نا انشاءاللہ تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 یعنی اخلاق پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا تنوین نون ساکن کے قاعدے کے اوپر تھوڑا سا ریکیپ کروں گی، میں ریویژن کروں گی. تنوین نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. پہلا ہے اظہار، ظاہر کر کے پڑھنا تنوین نون ساکن کی آواز کو. اور دوسرا ہے اخفا، تنوین نون ساکن کی آواز کو ناک میں آواز چھپا کر پڑھنا ہے، ایک الف کے برابر، ایک الف کی مقدار کے برابر. اور تیسرا ہے ادغام، جو اب ہم پڑھیں گے، مطلب بدل دینا. ادغام مطلب بدل دینا. تو ہم کس کو بدلیں گے، کس چیز کو یا بدلا جاتا ہے، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. جی اسکرین شیئر کر رہی ہوں میں ابھی، 1 منٹ. جی نظر آ رہا؟ نظر آ رہا؟ جی ٹھیک ہے. اخلاق تنوین یا نون ساکین کا قاعدہ نمبر 3. تنوین یا نون ساکین کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اخلاق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اخلاق کس کو بولتے ہیں؟ تنوین نون ساکین کے بعد اگر با آ جائے تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. تو اخفا کو لے لیجیے، اب اخفا یا پھر غنہ دونوں بھی کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، جیسا مم بقیلا. اب دیکھیے اگر اب میم نہیں ہے وہاں پہ، چھوٹا سا میم نظر آ رہا نا آپ کو نون کے اوپر، اگر چھوٹا سا میم نہیں ہے وہاں پہ، تو اگر با ہے تو اگر آپ پڑھیں تو من بقیلا، بخیلا، اس طرح نہیں. آپ کو کیا ہے، نون کو میم سے بدلنا ہے، کیونکہ جیسا انڈین کے رسم الخط، مطلب انڈین کے قرآن میں ہے نا نون کے اوپر چھوٹا سا میم نظر آتا ہے، لیکن سعودی اس میں نا تھوڑے سے قاعدے جو ہے نا آپ کو ہے نا سمجھ لینا رہتا، الگ رہتا ہے وہ ٹیکسٹ اس کا. ٹھیک ہے، تو لیکن جس کو نہیں آتی ہے تجوید وہ بھی برابر میم کو میم سے ملا کر پڑھتے، لیکن غنہ نہیں کرتے، اخفا بھی نہیں کرتے. تو یہ قاعدہ ہے اس میں کہ تنوین نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. من بخیلا نے پڑھیں گے مم بخیلا، لا نسفعا بالناصیہ، من بین الصلب کرام بررہ. ٹھیک ہے، تو اچھا میم ساکن کے اس میں بھی با آیا تھا، دیکھیں نا میم کے بعد با آیا تھا، تو وہاں پہ بھی آپ کو اخفا کرے تھے نا. میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوا. اسی طرح جب نون کو میم سے ہم بدل رہے تو وہ میم ساکن کے قاعدے میں آ جا رہا، کنورٹ ہو جا رہا، اس لیے وہاں پہ بھی اخفا ہو رہا. ٹھیک ہے تو وہ نون ساکن کا قاعدہ، لیکن با کیا کر رہا، با چینج کر رہا، نون ساکن کو بدل دے رہا میم سے، قاعدہ ہے. اور ساتھ میں کیا کر رہا، اخفا یا پھر غنہ. تو نون کو جب میم سے بدلیں گے تو میم ساکن ہو جائے گا وہ، اور میم ساکن کے بعد با آئے تو میم اخفاء شفوی میں پڑھے نا، میم ساکن کے بعد با آیا تو آپ کو اخفا کرنا ہے، ناک میں آواز چھپا کے پڑھنا ہے. تو اسی طرح یہ بات یاد رکھیے، جبھی بھی جہاں بھی نون ساکن یا پھر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو آپ کو اخفا کرنا ہی کرنا ہے. آپ نہ اظہار کر سکتے، آپ اس کو نہ اسکپ کر سکتے، بلکہ آپ کو اخفا کر کے گزرنا ہے. میم ساکن میں بھی کامن ہے اور نون ساکن میں بھی. ٹھیک ہے، تو کیسا پڑھیں گے آپ، نون کو میم سے بدل کر. اور یہ چھوٹا سا اگر آپ کو قاعدہ یاد بھی نہیں ہے تو آپ ہے نا یہ چھوٹا سا میم ہے نا اس سے آپ سائن سے انڈیکیٹ کر سکتے ہو. ٹرک ہے سمجھیے، تو چھوٹے سے میم تو آپ انڈیکیٹ کر سکتے، ارے یہ چھوٹا سا میم یہاں پہ بنے ہوا ہے، تو کیا کرنا ہے آپ کو، اخفا کرنا ہے. ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو بدلے تو آپ تو میم کو میم سے ملائیں گے کیونکہ وہ میم ہے نا، ظاہر دکھ رہا آپ کو، لیکن ساتھ میں آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں آپ اخفا کرتے ہوئے گزرے. جیسا مم بخیلا نہیں پڑھ سکتے، آپ کو اخفا کرنا ہے یا پھر غنہ بھی کر سکتے آپ، مم بخیلا.
من بعدی بذنبہم، ٹھیک ہے. تو یہ ہے تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3. اور یہ جو با ہے نا، نہ وہ اظہار میں انکلوڈیڈ ہے نہ اخفا میں انکلوڈیڈ ہے، ٹھیک ہے. یہ دوسرا قاعدہ ہے با کا، ایک الگ انڈیویجول قاعدہ ہے. با اور میم ساکن اور با، میم ساکن اور نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد فوراً بعد اگر با آئے تو آپ کو اخفا کرنا ہے. یہ آپ کی پوائنٹس میں رکھ لے سکتے ہیں آپ انشاءاللہ، ٹھیک ہے. چلیے میں تھوڑا پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں. من بخیل لنسفعا بالناصیہ، ٹھیک ہے. ناصیہ میں دیکھیے آگے گول نشان ہے تو تا کنورٹس ٹو ہا اور اس پہ ہوگا جزم. من بین الصلب کرام بررہ، بررہ را کو موٹا پڑھ رہی میں، بررہ. من بعدی، من بعدی مطہرۃ بأیدی سفرہ، سفرہ سین میں دیکھیں وزل ساؤنڈ آ رہی میری. سفرہ تا آیا نا، تا گول نشان سے پہلے تو تا کنورٹس ٹو ہا اور اس پہ ہوگا جزم. بذنبہم خبیر بما تعملون، ٹھیک ہے. سمیع سمیع بصیر، بصیر، ٹھیک ہے. سمیع بصیر، صوت کو موٹا. کل کل کلا لینبذن علیم بذات الصدور رجعا بعید رسول بما لا تحوی. تحوی میں جو ہا ہے نا باٹم تھروٹ سے آئے تحوی، اگر اس میں مڈل والا آ جاتا تھا تحوی ہوتا تھا، تحوی، ٹھیک ہے، مڈل سے آتا تھا. لیکن یہاں پہ چھوٹا ہے باٹم والا تو تحوی نارمل، تحوی نارمل ادا کریے، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. دیکھیے بیسکلی یہ بات دھیان میں رکھیے کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد یا میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو آپ کو اخفا کر کے پڑھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. اخفا میم ساکن میں آپ کو اخفا کر کے پڑھنا ہے. ان ربہم بہم میم ساکن میں. اور اخلام میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ اخفا تو کرنا ہی کرنا ہے، ساتھ میں آپ کو ادغام بھی کرنا ہے، نون کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. چلیے کلیئر ہو گیا اخلاق کا کانسیپٹ؟ جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. جی امپلیمنٹیشن ہم آپ کے لیے مختص کیے ہیں 3 دن، ٹھیک ہے. تو اس کی فکر نہ کریں آپ، صرف کانسیپٹ آپ دھیان میں رکھیے انشاءاللہ، اور کوشش کریے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں جب بھی آپ تلاوت کر رہے ہیں. جی نیکسٹ قاعدہ ہے تختی نمبر 24 ادغام یرملون. ادغام یرملون تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4، ٹھیک ہے. تنوین نون ساکن کے جو قاعدہ نمبر 4 ہے نا، اس میں جو 6 لیٹرز ہے نا وہ ایکسکلوڈیڈ ہے. کس سے؟ ادغام سے، اخفا سے، اظہار ہے، مطلب اس میں انوالو نہیں ہے وہ 6 لیٹرز الگ ہے یہ، ٹھیک ہے. اب یہ جو ادغام ہے، ادغام یرملون ہے، اس میں 6 لیٹرز ہے. یرملون کا جو آپ لیٹر جو ورڈ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا کیا ہے دیکھیں. یرملون میں یا ہے اور رو ہے، میم لام واو نون. تو وہ ورڈ سے وہ 6 لیٹر سے ایک لیٹر بنا، ایک ورڈ بنا یرملون، ٹھیک ہے. جیسا آپ بولے نا NEWS، نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ سے نیوز بنا، اسی طرح نا یرملون سے یا را میم لام واو نون 6 لیٹر سے ایک ورڈ بنا یرملون، ٹھیک ہے. یرملون میں 2 کیٹیگرائز، ٹھیک ہے، 2 اس میں گروپ سے سمجھو. تو فرسٹ گروپ ہے 2 لیٹرز کا اور سیکنڈ گروپ ہے 4 لیٹرز کا. فرسٹ گروپ میں آپ کریں گے اظہار اور سیکنڈ گروپ میں آپ کریں گے گننا. گننا کرنا ہے آپ کو، اخفا نہیں، گننا، ٹھیک ہے. 2 گروپس بنے ہوئے ہیں. تو فرسٹ گروپ میں کون سے لیٹرز آتے ہیں؟ لام اور رو، لام اور رو، ٹھیک ہے. اس کو ادغام بلا غنہ بھی بولتے ہیں، ادغام تام بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو الگ الگ نیمز ہے، آپ صرف ایک نیم یاد رکھ لے سکتے. میں تو جو ایزی ہے اس کو آپ دھیان میں رکھ سکتے، ایسا بولتی ہوں. تو ادغام بلا غنہ بول سکتے کیونکہ اس میں غنہ نہیں ہوتا ہے نا. ادغام بغیر غنہ بھی بولیے یا پھر اظہار ہو رہا بھی بولیے،
چل جاتا، لیکن آپ کانسیپٹ دھیان میں رکھیے، ٹرم میں مت جائیے. ٹھیک ہے، چلیے پڑھیں گے قاعدہ. ادغام یرملون یا پھر حرف ادغام. حرف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر گننے کے ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام بلا گنہ یا ادغام تام بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو تنوین نون ساکن کے بعد جو اظہار کے قاعدے میں ہم کیا پڑھے تھے؟ تنوین نون ساکن کے بعد حرف حلقی آئے، حمزہ ہاں، عین ہاں، غین خا آئے تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ نون اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھے تھے اپن، جیسا طیرن ابابیل، نارن حامیتن، اس طرح ظاہر کر کے پڑھے تھے. ادغام یرملون میں بھی وہی ہے، لیکن اس کو آپ کو ہے نا، اس میں صرف آپ اظہار کرے تھے، لیکن یرملون میں ادغام تام میں ادغام بغیر غننے کے، بلا غننے کے، اس میں آپ کو اظہار بھی کرنا ہے لیکن ساتھ میں ادغام بھی کرنا ہے آپ کو. جیسا دیکھیے فرسٹ مثال دیکھیے، محمدر، محمدر، تو محمدر میں دیکھیے دال کو را سے ملا رہی ہوں میں، دال را، کیونکہ دیکھیے تشدید کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی مشدد لیٹر آیا تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کو 2 مرتبہ پڑھتے، ڈویل 2 مرتبہ پڑھتے، پہلے والے لیٹر سے ملا کے اور خود سے. اور را پہ اگر تشدید آئی تو اس کو ملائیں گے دال سے، دال کے اوپر ہے تنوین، تنوین سے ملا کر پڑھیں گے محمدر. تو آپ کو ظاہر بھی کرنا ہے، نون تنوین کی آواز کو ظاہر بھی کرنا ہے، ناک پہ آواز نہیں ڈالنا ہے، اور ساتھ میں ادغام بھی کرنا ہے آپ کو. اور محمدر میں جو میم مشدد ہے اس پہ غنہ کرتے ہوئے گزریں گے، محمد الرسول اللہ من ربک. من ربک میں دیکھیے میم کو را سے ملا رہی ہوں میں، نون کو سکپ کر رہی ہوں کیونکہ را مشدد ہے، اور را مشدد کا کیا حکم ہے؟ پہلے والے حرف سے، پہلے والا جو لیٹر ہے اس کی حرکت سے ملا کے پڑھنا، پہلے والے لیٹر کے حرکت سے جو ملا کے پڑھنا ہے را کو. تو نون کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو سکپ کریں گے. اس سے پہلے دیکھیں گے کیا ہے، میم کے نیچے زیر ہے تو اس سے ملا کے پڑھیں گے. تو ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے من الربی، من الربی کا نہیں پڑھیں گے، نون کو سکپ کریں گے، حرکت سے حرکت کو ملائیں گے، من ربک یا من ربک، را کو موٹا پڑھیں گے، من ربک یا من ربک. غفور الرحیم، غفور الرحیم، ٹھیک ہے، را کو را سے ملائیں گے. تو یہ دھیان میں رکھیے، اس کی یہ بھی ٹرک آپ بول سکتے ہیں انشاءاللہ. جو بھی کی پوائنٹس ہیں نا میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں تو آپ اس کو نا گو تھرو ہو جائیں گے تو آپ کو یاد رہیں گا. قاعدہ تو یاد کرنا مسٹ ہے، سمجھنا مسٹ، یاد نہیں، سمجھنا، سمجھنا اس کو ہے نا اچھی طریقے سے دھیان میں رکھنا ضروری ہے، بائی ہارٹ کرنا ضروری نہیں ہے. تو اس کی جو، اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد نہیں رہے، کبھی کبھار ہے نا بھول جاتے ہیں، تو اس کے لیے کی پوائنٹس ہے، تو کی پوائنٹس میں ہم الگ سے اس پہ میں سوچی ہوں بنانا، انشاءاللہ میں آپ کو بنا کے دیتی ہوں. تو اس کو آپ کی پوائنٹس یاد کر لے سکتے ہیں، لیکن فرسٹ پریورٹی تو قاعدہ یاد کرنا، یاد نہیں، سوری سمجھنا ہے. اگر بھول جائے تو کی پوائنٹس دھیان میں رکھ سکتے. تو یہ ہے ٹرک کہ یرملون میں ہے نا تشدید آتی، جہاں بھی آپ تنوین نون ساکین کے بعد کوئی بھی لیٹر آ جان دو اور اس پہ تشدید آ گئی تو آپ سمجھ لینا کہ یہ ادغام یرملون کا قاعدہ ہو رہا. ٹھیک ہے، ادغام یرملون کا قاعدہ ہو رہا، چاہے وہ بلا غنہ کا ہو یا مال غنہ کا ہو، چاہے وہ اظہار والا ہو یا اخفا والا ہو، لیکن کوئی تو کوئی قاعدہ ہوگا. تنوین نون ساکن کے بعد اگر تنوین نون ساکن کے بعد اگر تشدید آ جائے تو ٹھیک ہے. چلیے ہاں، غفور الرحیم، عیشت الراضیہ، عیشت الراضیہ. تو یہاں پہ دیکھیے تا کو را سے ملا رہی ہوں میں اور ساتھ میں ادغام کر رہی ہوں اور ظاہر کر رہی ہوں، اظہار کا قاعدہ بھی ہو رہا اور ملا رہی بھی، اور حرکت ہے نا ایک دوسرے سے ملا کے پڑھ رہی ہوں میں. عیشت الراضیہ، لام کا دیکھیے من لدنہ، کل لہ یا کل لہ، رزق لکم، اف لکم، من لبن. تو اسی طرح لام کا جو کانسیپٹ ہے وہی روکا ہے، ایک گروپ سے دونوں، تو اس کو نا ظاہر کر کے پڑھنا ہے آپ کو.
ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ دیکھیں گے ادغام معال غنہ، یعنی غنے کے ساتھ پڑھنے والے حروف تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے یا و میم نون یومن دوسرے کلمے میں آئے تو غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو ادغام معال غنہ بولتے ہیں. ما مطلب ساتھ، غنہ مطلب غنہ کرنا، غنے کے ساتھ ادغام کرنا ہے آپ کو. چاہے تو آپ اس کو ہے نا اگر ہوتا تو اس کو وہ قاعدے میں بھی لا سکتے تھے ہم، اخفا کے قاعدے میں. ٹھیک ہے، اخفا میں کیا ہے، اخفا نہیں ہے، یہ غنہ ہے. اس کو آپ کو ناک میں بس ڈال کے نکال دینا ہے، بس ہولڈ نہیں کرنا ہے. اگر ہولڈ کریں گے تو کس میں ہوگا ہولڈ، اخفا میں ہوگا، اور اخلاف میں ہولڈ رہے گا، ایک الف کے مقدار کے برابر. لیکن مال غنہ میں صرف آپ کو غنہ کرنا رہے گا. جیسا ہم نون مشدد اور میم مشدد، نون کے اوپر تشدید اور میم کے اوپر تشدید پہ غنہ کیے تھے نا، ان اما، اسی طرح اس میں بھی آپ کو صرف غنہ کرنا ہے. اس کی ٹرک یہی ہے کہ اس کے فوراً بعد مشدد ہوگا لیٹر، اور جو مشدد لیٹرز ہے نا اس میں صرف 4 ہی پہ اگر تشدید آئی تو غنہ ہوگا. 4 لیٹرز پہ اگر تشدید آئے گی، مطلب لام رو پہ اگر تشدید آئی تو آپ کو اظہار کرنا ہے، اور یا وہ میم نون پہ اگر تشدید آئی تو آپ کو غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، 2 سیکنڈ گروپ ہے یہ، یا وہ میم نون. جیسا پڑھیں گے خیر یرہ، ڈور بھیڑا، ڈور بھیڑی، ڈور بھیڑی. لقوم يوقنون من يوم من يقول وجوه يومئذ أن يشاء. ٹھیک ہے، ادغام واو کا دیکھیں الہ واحد رحیم ودود وحبت من ورائهم جنات وعیون. جنات میں دیکھیں پہلے تو نون کے اوپر ہے نا نون مشدد ہے، نون کو ہے نا نون مشدد کو کیا ہے کانسیپٹ کہ غنہ کرنا ہے آپ کو، اور اس کے اوپر کیا ہے کھڑا زبر ہے. تو غنہ تو کرنا تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو کھینچنا بھی ہے. جناتیوں، جنتیوں نہیں پڑھ سکتے آپ کیونکہ نون کے اوپر مشدد ہے، اور غنے کے ساتھ کیا کرنا ہے، کھینچنا ہے. جناتیوں. ٹھیک ہے، آپ اٹھائیے. تو یہ کیا ہو جا رہا معلوم، اخفا کی کیٹیگری میں آ جا رہا، کیونکہ لانگ گنا کرے تو کیا ہوتا ہے، اخفا ہوتا ہے. جناتیوں کھڑا زبر ہے نا، اخفا کی کیٹیگری میں لا لینا اس کو. ایک منٹ، متقی دادا بلا رہی، متقی. چلیے ادغام میم رسول من اللہ صراطا مستقیما رحیق مختوم من مثلہ مثلہ میں دیکھیں زبان باہر لا رہی. جلدی اٹھو دادا آئس کریم لے کے. ابھی ایک منٹ پلیز. جی ادغام میم اور ادغام نون کا اگر ماریہ پڑھ سکتے تو کنٹینیو کریے. ابھی ذرا بچوں کو میں بھیج کے ابھی 1 منٹ میں یہ کر پڑھا رہی.
جی جی ہاں، تو سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو ادغام میں مال غنہ؟ جی جی چلیے الحمدللہ. نیکسٹ ہے دیکھیے تختی نمبر 25 رسم الخط. رسم الخط ان سینس، رسم مطلب طریقہ، خط مطلب رائٹنگ، لکھنے کا طریقہ. تو قرآن مجید میں دیکھیے اب کچھ 3 لیٹرز ایسے ہوتے ہیں جو سائلنٹ ہوتے ہیں. سائلنٹ آپ دیکھیں انگلش میں نا کون سا بھی لیٹر سائلنٹ ہو جاتا، نائف ہو جاتا، کون سا بھی لیٹر سائلنٹ ہو جاتا سمجھو. نائف میں کے سائلنٹ ہے. تو اس طرح سائلنٹ ہر کوئی لیٹر سائلنٹ ہو جاتا ہے، لیکن عربک میں نہیں ہے. عربک میں ایسا نہیں ہے. عربک میں ہے نا صرف 3 لیٹر سائلنٹ ہوتے ہیں، الف یا واو. اور الحمدللہ اس کو بھی اگر وہ سائلنٹ لیٹر ہے تو اس کے اوپر بھی ہے نا جو انڈین ہے قرآن ہے نا اس کے ٹیکسٹ میں یا رسم الخط میں اس کے اوپر سائلنٹ لیٹر پہ گول نشان یا پھر رانگ مارک آ جاتا ہے. گول نشان یا پھر رانگ مارک ہے نا آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ سائلنٹ ہے، اس کو لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے چلیے. رسم الخط یعنی